اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد، تمام تعریف اس بنانے والے کے لیے جس نے یہ حسین دنیا بنائی، اور ہماری ہدایت کے لیے دوسری دنیا کے لیے ہمارے لیے وہ بزرگ ہستیاں بھیجیں کہ جو ہمیں برائیوں سے بچاتی رہیں اور نیکیوں کی تبلیغ کرتی رہیں۔ یہ دور سائنس کا دور ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے کہ انسان خاک پہ رہ کر افلاک کے خواب دیکھنے لگا۔ بہت سی نئی چیزیں پیدا ہوئیں۔ ایک جو نئی چیز پیدا ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہر پرانی چیز کو نئے روپ، نئے شیپ میں ہمارے سامنے لایا جانے لگا، اور یہ کہا گیا کہ یہ بالکل نئی چیز ہے۔ اس دور میں جہاں بہت سی چیزیں رخ بدل کے آ رہی ہیں، وہاں کچھ ایڈیالوجی جو پرانے زمانے میں دنیا جانتی تھی اب نئے روپ میں آئی ہے، اور سماج کے لیے سب سے زیادہ جس چیز میں اٹریکشن ہے وہ ہے عورت کا سبجیکٹ۔ یہ جتنا کامن ہے اتنا ہی اہم ہے، اور جتنا اہم ہے اتنا ہی اس کو عام بنا دیا گیا ہے۔ کیونکہ ہمارے پورب سے جو آواز اٹھتی ہے ایشیا سے، اس کو یہ کہہ کے دبا دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ بیکورڈ لوگ ہیں۔ ہاں، مغرب سے جو آواز، یورپ اور امریکہ سے جو آوازیں اٹھتی ہیں، اس کے لیے آدمی پہلے ہی سوچ کے بیٹھ جاتا ہے کہ جیسے یہ آسمان سے اترنے والا کوئی قانون ہو، آکاش وانی ہو یا وہی ہو۔ اس طرح ہماری نئی نسلیں یورپ کے بیچاروں سے دبی چلی جا رہی ہیں۔ حالانکہ سوچنا چاہیے کہ جو کل کے بیپاریوں کے روپ میں آ کر ایشیا پہ حاکم بن گئے، ان کے بیچاروں کو بڑی چیکنگ کے ساتھ یہاں بلانا چاہیے۔ نہ جانے کون سی بات وہ کس روپ میں کہیں جس کا رزلٹ آگے چل کے بہت زیادہ خراب ہو۔ سب سے بڑا تانا ہر دھرم کو، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، مسلمان ہو، جودائزم ہو یا کرسچینٹی ہو، ان سب کا کلچر ایشین کلچر تھا۔ اس کے اندر عورت کی ایک رسپیکٹ تھی، ایک حد تک عزت تھی۔ آج کے اس دور میں ہر چیز کو یورپ کی عینک سے دیکھا جانے لگا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ظلم آج عورت پہ ہوتا ہے اس ظلم کا احساس آج عورت کو نہیں ہے۔ کل عورت پر جب احساس ظلم ہوتا تھا تو اس کو یہ بتایا جاتا تھا کہ تم ہو ہی اس قابل کہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے، اسے احساس کمتری کا شکار بنایا جاتا تھا۔ کل اس کی عزت لوٹی جاتی تھی یہ کہہ کے کہ تم نیچ ہو، بہت ہی پست ہو، گری ہوئی ہو، اور آج اسی عورت کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ تم بہت اونچی ہو، لہذا اس ڈاکے کا کوئی خیال مت کرنا۔ یہ سب سے بڑی عجیب و غریب بات یہ ہے۔ کل عورت اس لیے کرا نہیں سکتی تھی، آ نہیں لے سکتی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ بھگوان نے اسے اسی کام کے لیے بنایا ہے، اور آج آہوں پر اس لیے ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے اور دم گھوٹ دیا جاتا ہے کہ ہم نے تم کو ترقی دی ہے۔ لیکن اگر عورت اپنی ہسٹری پر نظر ڈالے کہ مرد جس کے پاس شکتی ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہ اس یونیورس کے اندر ایک ہیرو کی طرح ابھرتا ہے اپنی شکتی، اپنی مین پاور اور برین پاور کی بنا پر۔ اگر عورت ایک نظر ڈالے کہ اتحاد میں اس کے ساتھ کیا گزری تو وہ قدم پھونک پھونک کے رکھے گی کہ آج جو کہیں جال بچھایا جا رہا ہے اسے آزادی کی دبا سنگھائی جا رہی ہے کہ تم آزاد ہو، ہر چیز کے لیے آزاد، اس کا رزلٹ کیا نکلنے والا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہزاروں سال سے جو عورت اور مرد کے سمبند چلے آ رہے ہیں، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ جب آدمی
جنگلوں میں ننگے پھرتا تھا، اس وقت کیا حیثیت تھی. میں تو سویلائزیشن کی تاریخ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کسی ملک کو بھی آپ دیکھیے، عورت کی حیثیت ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. چائنا جہاں کنفوشس اور بدھازم کی تعلیم تھی، وہاں عورت کے ساتھ کوئی خاص انصاف نہیں ہوتا تھا. یہ جب 6 اور 7 برس کی ہوتی، اس کے پیروں میں لوہے کے جوتے پہنا دیے جاتے، فزیکل بیلڈ اچھا خاصا ہو جاتا تھا، جوان ہو جاتی تھی چائنیز گرل لڑکیاں، مگر پیر چھوٹے چھوٹے ہو جاتے تھے. ہم اپنے بچپن میں کلکتے میں دیکھتے تھے کہ چائنا بوڑھی عورتیں بیچاری جوان بوڑھی تو ہیں مگر پیر ان کے چھوٹے چھوٹے ہیں. کیا ہوا کہ مرد یہ چاہتا ہے کہ عورت کے پیر چھوٹے ہوں تو لوہے کے جوتے پہنا کے اس کو چلنے پھرنے سے معذور کر دیا جاتا تھا. گویا اپنے ٹیسٹ کے خاطر زندگی بھر اس کی رفتار اور اس کے چلنے پھرنے پہ پیسے بٹھا دیے جاتے. یہ ممکن ہے کہ کوئی دھرم کے نام سے کوئی اس کے اندر ٹریڈیشن ہو، لیکن ہم نے جب پوچھا تھا تو یہ کہا کہ مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کے پیر چھوٹے ہوں. اب اتنے بھی چھوٹے نہ ہوں کہ وہ معلوم ہو کہ کسی اور کے پیر لگا دیے گئے ہیں. اس طریقے سے اسے نجس سمجھا جاتا تھا، اسے گھر سے باورچی خانے سے دور رکھا جاتا تھا. اس پیریڈ میں اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی. اس کے علاوہ چائنا کے برابر میں انڈیا کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر عورت کے 2 روپ تھے. ایک طرف اسے دیوی بنا کے پوجا جاتا تھا اور ایک طرف اس کو اتنا کمزور بنا دیا تھا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شوہر کے ساتھ اس کے سمبند ہوتے، شوہر مر جاتا، دنیا جانتی ہے کہ مرد کی چتا کے اوپر عورت کو جلا دیا جاتا اور ایک جوان جسم جل کے راکھ کا ڈھیر ہو جاتا. اس جلتے ہوئے جوان جسم کے دھوئیں سے نہ دھرم کو برا معلوم ہوا، نہ پنڈت کو کوئی برا معلوم ہوا. یہ سب کچھ ہوتا رہا اور جوان جسم جلتے رہے اس نام کے اوپر کہ یہ اگنی پریکشا جو ہے یہ صرف آتش محبت ہے کہ بیوی یہ نہیں چاہتی کہ شوہر کے مرنے کے بعد وہ جیون بتائے. لہذا اس خود سوزی اور خود کو جلانے کا نام پریم اور محبت رکھا گیا کہ پتی کہ محبت میں عورت اب جینا نہیں چاہتی، وہ اسی کی چتا کے اوپر جل کے مر جانا چاہتی. یہ عام بات تھی. مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ محبت کی آگ تو دونوں طرف بھڑکتی ہے. اگر ہندوستان کے اندر کروڑوں جسم جل گئے پریم کی اگنی کے اوپر، پریم کی چتا کے اوپر، اور کروڑوں لڑکیاں جل کے ستی بن گئی، تو کبھی ایسا بھی تو ہوا ہوگا کہ پتنی مر گئی ہو اور پتنی کی چتا کے اوپر کوئی پتی جل کے ستا ہو گیا ہو. تو یہ آگ محبت کی ایک ہی طرف کیوں بھڑکی کہ عورت ہی کے جسم جلتے رہے اور مرد کے جسم پر آنچ تک نہیں آئی؟ حقیقت یہ تھی کہ پتی کے مر جانے کے بعد ایک ودوا، ایک ڈائن تھی، ایک مصیبت تھی، ایک ایسی زندگی اور جیون تھی کہ جس کا سایہ کسی پر نہیں پڑنا چاہیے تھا. اس کے بال کاٹ دیے جاتے، نیا لباس پہننے کا اسے ادھیکار نہ تھا، کسی کی شادی میں وہ شرکت نہیں کر سکتی تھی، کسی کے بچے کو گود میں نہیں لے سکتی تھی. تو یہ طنز تھا، ٹاؤن تھا کہ ہر روز کے جلنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ جل کے اپنے جیون کو خاک بنا دیں. اس کو اگر آپ محبت کا نام دے سکیں تو محبت کا نام دیجیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنا بڑا ظلم ہوتا رہا یہ اتہاس میں، اور کسی چیز کا خود بخود مٹ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سنسار میں اچھی باتیں رہ جاتی ہیں اور بری باتیں خود بخود مٹ جاتی ہیں. یہ رسم آج مٹ گئی، مٹائی بھی گئی، مگر کبھی کبھی جس طرح دبی ہوئی راکھ کے نیچے شعلے نکل پڑتے ہیں، اسی طرح دھرم کی راکھ کے اندر کبھی کبھی ایسی چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں اور آوازیں اٹھنے لگتی ہیں کہ ہمیں پھر اسی منزل پہ پہنچ جانا چاہیے. لہذا ہندوستان جیسے پوتر ملک میں کہ جس کی دھرتی کے اوپر اہنسا کے نغمے اور اہنسا کی بنسری بجتی رہی، وہاں پر عورت کی کراہوں کو کسی نے نہیں سنا.
جانوروں کو بچانے کے لیے قانون بنتے رہے، مگر انسانوں کے جیون کی سرکشا کے لیے کسی نے کچھ نہیں سوچا۔ ہاں، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ سیتا سرسوتی کی پوجا بھی ہوتی رہی، تو کسی کے اوپر ظلم ڈھانے کے دو طریقے ہیں، ایک تو اسے حد سے زیادہ بڑھا دیجئے، ایک حد سے زیادہ گرا دیجئے۔ ایک طرف عورت کو بھگوان بنا کے پوجا کرنے لگی ہے، اور ایک طرف اس کو مٹی سے بری چیز سمجھ کے اس کی توہین کر دیجئے۔ کسی چیز کے ساتھ انصاف وہی ہوتا ہے کہ بھگوان نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اسی پوائنٹ پر رکھیے۔ عورت کا مرد ہو جانا کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، عورت کا بھگوان بن جانا بھی کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، عورت کو جانور بنا دینا بھی کوئی خوبی کی بات نہیں ہے۔ عورت عورت رہے اور اپنے سرکل میں ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کا جینڈر چینج کر دیں گے اس کو، تو اس کے ساتھ وہ کوئی انیائے نہیں ہوگا۔ تو انسان انسان بنا رہے، مرد مرد رہے اور عورت عورت رہے۔ ان دونوں کی شیپ اور سائز الگ الگ ہیں، ان کے شیپ اور سائز کا الگ ہونا ہی ان کی دو الگ الگ ڈیوٹیز بیان کی جا رہی ہیں۔ تو لہٰذا اس کو سامنے رکھا جائے کہ نیچر نے جس کو جس ڈیزائن کا بنایا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ تو جس طرح چین میں، چائنا میں اور انڈیا میں یہ ظلم ہوتا رہا، ایران بھی کوئی کم پیچھے نہیں رہا۔ مجدک کا فلسفہ بڑا بھیانک تھا، اور مجدک نے ایک نئی بات کہی تھی، آپ نے سنا ہوگا کہ کمیونزم کے اندر ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، لیکن یہ ایران کا وہ فلسفر تھا کہ جس نے عورت کو برابر بانٹ دیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ظلم دولت کی بنا پر ہوتا ہے، عورت کی بنا پر ہوتا ہے، تو دولت کو بھی برابر بانٹ دو، عورت کو بھی برابر بانٹ دو۔ عورت صرف ایک ہی روپ رکھتی ہے اور وہ ہے سیکشول سیٹسفیکشن، لہذا عورت کسی کی پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بہتا ہوا دریا ہو کہ جو بھی پیاسا ہے اس سے پیاس بجھا لے۔ صدیوں تک مجدک کے فلسفے کو ایران میں جگہ ملتی گئی، پھر یہ قانون دبتا چلا گیا، جس کے رزلٹ نکلنے آئی ہیں کہ جہاں عورت عورت نظر نہ آئے، نہ وہ ماں، نہ بیٹی، نہ بہن، کچھ نہیں، صرف ایک عورت عورت ہے، اور اس کا ایک ہی روپ ہے کہ مرد اپنی آگ بجھا سکے اور پیاس بجھا سکے۔ ایران کے برابر میں عرب تھا، وہاں ظلم کی ایک ایسی شکل ہے کہ جو جانور بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جتنا بھی جرائم، کرائم، غنڈے، بدماش، لوٹ مار، ٹیررزم، ان سب کے پیچھے اگر دیکھیں تو ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ عرب وہ قوم تھی جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، اپنے شریر کے حصوں کو زمین میں دفن کر دیا کرتی تھی کہ یہ بیٹی یہ جوان ہو اور اس کا کوئی شوہر و پتی ہو اور ہم وہ داماد بن کے سامنے آئے۔ عرب کی یہ جاہلانہ غیرت، یہ غیرت الگ چیز ہوتی ہے، لیکن جب غیرت اور جاہلات ایک جگہ جمع ہو جائے تو اب اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ لہذا عورت کے جسم کے اوپر ریگزاروں کے اندر اس کی چیخوں کو سننے والا کوئی نہیں تھا، اور وہی باپ اپنی بیٹی کو زمین میں دفن کر کے سماج میں عزت پاتا تھا، اس کا ایک وقار تھا، اس کی حیثیت تھی کہ بیٹی کو دفن۔ آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کی تاریخ بڑی ڈراؤنی تاریخ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑے مہمان نواز تھے، محبت کرتے تھے مہمانوں سے، ایک الگ بات ہے، مگر اتنی ہی ان کی نفرتیں مشہور ہیں۔ لہذا گھناؤنی باتیں یہی تھیں کہ باپ کے مرنے کے بعد جب اس کے گھروں کے اندر عورتیں ہوتی تھیں، جو بیویاں ہوتی تھیں، وہ بیٹے قبضہ کر لیا کرتے تھے ان کے اوپر۔ تو یہ دنیا کے دو کام ایسے کہ بیٹا سوتیلی ماں کو بیوی بنا لے اور جگر کے ٹکڑوں کو زمین میں دفن کر دے، اس سے بڑھ کر گھناؤنی بات کیا ہوگی؟ یہ اسلام سے پہلے کے دنیا کے روپ ہیں۔ جب اسلام آیا تو عورت کی حیثیت کیا تھی؟ چائنا میں، انڈیا میں، اور آپ کے یہ ایشیا کے اندر
رشا کے علاقے کے اندر کیا تھا اس کے اندر؟ تو سمجھتے تھے کہ جب تک کہ لڑکیوں کا خون اکٹھا کر کے ہم کھیتوں میں نہیں چھڑکیں گے جب تک یہ آبادی نہیں ہوں گی. ہم نے دیکھا کہ پیڑ بھرنے کے لیے زندگیوں کو نچوڑا جانے لگا اور ان کے لہو سے پیٹ کی آگ بجھائی جانے لگی. یہ ایشیا کا حصہ تھا، بسط ایشیا. عرب کے برابر میں سیدا، سور، طرابلس، سیریا کا علاقہ، یہ وہ تھا کہ جہاں پر بڑے بڑے سردار لڑکیوں کو ہائی وے پہ بٹھا دیا کرتے تھے. پانی کی سبیلیں آپ نے سڑکوں پہ لگی ہوئی دیکھی ہوں گی، زندگی کی سبیلیں لگتی ہوئی کبھی نہیں دیکھی ہوں گی کہ جو بھی مسافر گزرے وہ پیاس بجھاتا ہوا چلا جائے. سیریا کے اندر 2 بت تھے، لولو، اشتروت. ان کو خون سے غسل دیا جاتا تھا. نہانے کی ضرورت تو سب کو پڑتی ہے، انسان کو بھی، بھگوان کو بھی. انسان پانی سے نہاتا ہے، یہ لولو اور اشتروت یہ خون سے نہاتے تھے. اور وہ بھی جو ٹرائب کی جو خوبصورت لڑکیاں ہوتی تھیں ان کا خون لے کے لکڑی کے ان بتوں کو اوپر خون سے اس کو نہلایا جاتا تھا. صدیوں تک عورت کا لہو پتھروں اور لکڑیوں کے دیوتاؤں کی زینت بنتا رہا. مصر کے اندر، سیریا کے بعد مصر آتا ہے. مصر میں دیکھیں گے کہ وہ نائل ریور جب اس میں پلٹ آتا تھا، دور دور تک پانی پھیل جاتا تھا سیلاب کا، جوال بھاٹا کا، تو اس سے زمین زرخیز ہوتی تھی، اس سے آبادی ہوتی تھی. لیکن ہر سال اچھے خوبصورت لڑکیوں کو نیل کے گھاٹ پر لا کے ذبح کر دیا جاتا. وہ کہتے کہ نیل دیوتا جب ہی خوش ہوگا کہ جب اس کا خون وہ قبول کر لے گا. یہ دنیا کی وہ سویلائزیشن ہے کہ جن کے اوپر ناز ہے ان کو، اور عورت کی تاریخ اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. یونان، گریک، وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں جتنی مصیبتیں آتی ہیں، زلزلہ، آندھی، طوفان، پلیگ، جنگ، یہ صرف اس لیے کہ آکاش کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہے، پینڈورا، وہ عذاب کی ایک عورت ہے، اس کی وجہ سے، پینڈورا کی وجہ سے دنیا میں یہ مصیبتیں آتی ہیں. تو جب کبھی جنگ چھڑتی، مصیبتیں آتی، پلیگ پھیلتا، زلزلے آتے، تو عورتوں کو قتل کیا جاتا تھا کہ ان کو قتل کر دو تاکہ پینڈورا سے انتقام لیا جا سکے. تمہیں سمجھتے تھے کہ پینڈورا کی یہ بیٹیاں ہیں جو زمین کے اوپر آ کے دنیا میں مصیبتیں نازل کرتی ہیں، اور یہ ساری مصیبتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. پھر جب یہ گریک سیولائزیشن کا ڈاؤن فال ہوا، رومن امپائر کا ڈیولپمنٹ ہوا، تو ان کا یہ خیال ہوا کہ آسمان پہ افروڈائٹ ہے، وہ آسمان سے اترتی ہے اور یہاں دنیا والوں سے اس کے ریلیشن ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پورے سنسار کا جو اتہاس اٹھا کے سامنے رکھیں، کہیں جلائی جاتی رہی، کہیں دبائی جاتی رہی، کہیں بہائی جاتی رہی، اور کہیں اس پہ بولیاں لگتی رہیں. یہ تھا اتہاس، تاریخ. اب آیا یہ سیولائزیشن کا پیریڈ، ایٹامک پیریڈ، یورپین کلچر، امریکن کلچر. تو انہوں نے کہا کہ عورت پر ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے کہ ہم اس کو انصاف برتیں گے، اس کو آزادی دیں گے. یہ برقعے میں رہتی ہے، 4 دیواری میں رہتی ہے، پردے میں رہتی ہے. بڑی پیاری پیاری باتیں کی گئیں، اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کوئی مریض جو دوا کھا رہا ہو اور اس کو پرہیز بتا دیا جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ ہم ایک ایسی دوا دیں گے کہ تم بالکل روزانہ چکن کھایا کرو گے اور پلاؤ کھایا کرو گے اور خوب شوگر کھایا کرو گے، تو مریض کے منہ میں پانی آنے لگتا ہے. کسی بچے سے یہ کہو کہ کیا سسٹم ہے، صبح سے لے کے شام تک پڑھنے جاتے ہو، ہم ایک ایسے تمہارے ہاسٹل میں لے جائیں گے جہاں گیمز ہوں گے، سوئمنگ پول ہوں گے، چاکلیٹ ہوگی، ٹریکل ٹافی لائف ہوگی، صبح سے لے کے شام تک. یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ صبح سے لے کے شام تک اسٹڈی اسٹڈی اسٹڈی، ہوم ورک ہوم ورک ہوم ورک. تو ہر بچہ مسکرانے لگے گا، ہم بھی ایسے ہی ہاسٹل میں جائیں گے. بس جس طرح بچے یا مریض پرہیز سے گھبرا کے کہتے ہیں، اسی طرح عورت بھی مردوں کی زندگی کو دیکھ کے کہتی ہے
ہم بھی ایسے ہی گھومیں گے جیسے مرد گھومتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی چلیں گے جیسے مرد چلتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی ڈیزائن کی لائف بیان کریں گے جیسے مرد کرتے ہیں. یہ کمپلیکس تھا عورت کا. اگر عورت کا کمپلیکس نہ ہوتا اور آزادی دی جاتی تو ہم لوگ جب دیکھتے کہ کوئی مرد ساڑی پہن کے چلا جا رہا ہے، کیا ہوا؟ ایکولیٹی ہو گئی، اب ہم برابری ہوں گے. کوئی شلوار پہنے چلا جا رہا ہے، کوئی دوپٹہ پہننے جا رہا ہے، کوئی لپسٹک لگا رہا ہے. مرد آج تک کوئی عورت کا ڈریس پہننے کے لیے تیار نہیں ہے. عورتیں مردوں کا ڈریس جینس میں جڑی ہوئی، بوائے کٹ بنی ہوئی، یہ مردوں کی جو ایکٹنگ آپ نے شروع کی یہ خود کمپلیکس ہے. آپ عورت کی عزت نہیں چاہتی، مرد کے برابری چاہتی ہیں. دونوں میں فرق ہو. عورت کی رسپیکٹ کے لیے دوسری چیزیں ہیں، مرد سے مقابلہ کرنا یہ ہے کمپلیکس کہ چونکہ مردوں سے مروب ہو گئی ہیں لہذا آپ مردوں کا ڈریس پہننا چاہتی ہیں. عورت کا لباس اگر مرد پہنتا تو ہم سمجھتے کہ مرد میں ریولوشن آ گیا، اب وہ ظلم نہیں ڈھائے گا. اب اس نے دوپٹہ پہننا شروع کر دیا، جھمکا لگا لیا، نتھ پہن کے لڑکے نکلنے لگے، کانوں کے اندر بندے لڑکے پہن رہے ہیں. کیا ہوا کہ ہم نے آج تک ظلم کیا تھا عورتوں پہ، اب ہم پرتجھیا کرتے ہیں کہ آج سے عورت کے اوپر ظلم نہیں کریں گے. لوگوں بندے پہن لیے، ہم نے ناک پہ انگلی رکھ کے ہم بات کرنے لگے. تو اگر ایسا کلچر ہو جائے تو ریولوشن سمجھ میں آئے گا کہ ظالم نے ہتھیار رکھ دیے. ظالم کے ہاتھوں میں آج بھی کھچی ہوئی تلوار ہے. وہ جس کی گردن کاٹتا ہے وہ ایکٹنگ کرنے لگا کہ ہم مر نہیں رہے، ہم زندہ ہو رہے ہیں. تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ انصاف کہاں سے ہوا؟ یہ وومن لیب، اور وہ بھی امریکہ کی طرف سے، ویسٹرن کلچر اور وہ عورت کو آزادی. آپ ذرا جا کے دیکھیے کہ کس انداز کی آزادی ہے. مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے یورپ کی برف چھانتے ہوئے. یعنی جب انڈیا میں تھا تو خاک چھانتا تھا، جب وہاں گیا تو برف چھاننے لگا. کوئی زیادہ فرق نہیں ہوا. وہاں سب کچھ مل گیا عورت کو. جاب مل گیا، بزنس مل گیا، کار مل گئی، گھر اجڑ گیا. تو گھر کو اجاڑ کی اگر عورت سوچتی ہے کہ میری کوئی زندگی بن گئی تو یہ اور بات ہے. اس لیے کہ آج جو عورت امریکہ کے اندر تیار ہو رہی ہے، یورپ کے اندر جو ڈیزائن بنایا جا رہا ہے عورت کا، وہ بہت شاندار ہے. تم بھی جاب کرو، ہم بھی جاب کرتے ہیں. تم بھی کھاؤ، ہم بھی کھاتے ہیں. نہ تم ذمہ داری برداشت کرو، نہ ہم ذمہ داری برداشت کرتے ہیں. ایک مرتبہ میں لندن سے مانچسٹر جا رہا تھا ٹرین میں نے سامنے دیکھا کہ ایک کپل بیٹھا ہوا ہے، کچھ کھیل رہے ہیں گیم لیڈو ٹائپ کا. تھوڑی دیر کے بعد عورت نے اپنا بڑا سا پرس کھولا، اس کے اندر ایک سینڈوچ چکن اور ہیلدی قسم کا تھا، اس نے کھانا شروع کیا. مرد بیچارہ دیکھتا رہا، اسے بھی بھوک لگی ہوگی. اس نے بھی کوکو کولا کا ایک ٹین کھولا، چھوٹا سا سینڈوچ کے اندر سلاد کا پتا رکھا ہوا، اس نے کھانا شروع کیا. مجھے ہنسی آ گئی. میں اپنے دوست سے ہنسا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ہندوستانی آدمی ہمارے اوپر ہنس رہا ہے. تو اس عورت نے کہا ہنس کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں کلچر کے فرق کو دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا ہمارے یہاں عورتیں جب تک نہیں کھاتی جب تک کہ بچے نہ کھا لیں، ہسبینڈ نہ کھا لے. یہ تو ظلم ہے. میں نے کہا اگر محبت کو ظلم کا نام دے دیا جائے تو پھر عشق کس کا نام ہے جو اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے؟ پھر اس کے اندر اگر آپ اس کو بیوقوفی کہتی ہیں تو پھر پیار محبت کی دنیا میں کچھ نہیں. عورت مرد کھا کے خوش ہوتا ہے، عورت کھلا کے خوش ہوتی ہے. دونوں کے نیچر میں فرق سمجھا آپ نے؟ یہ عورت وہ ہے کہ جو کھا کے خوش ہو رہی ہے. تو وہاں کے مجھے بھوک لگ رہی تھی، میں نے کھا لیا. میں نے کہا کہ آپ کے سینڈوچ کا سائز ذرا ہیلدی تھا، آپ کے ہسبینڈ کا جو سینڈوچ تھا وہ بہت دبلا پتلا تھا، جیسے ہمارے انڈیا کا بنگال کا قحط دیکھ لیا ہو اس نے. تو وہ ہنس پڑی کہ یہ بنگال کا قحط کیا؟ میں نے کہا کہ جب انگریزوں کی حکومت تھی تو اتنی بھوک مری پیدا ہوئی کہ ایک ایک سیر چاول کے بدلے میں زندگیاں بکتی رہیں. یہ آپ کے پتی کا بھی سینڈوچ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے کیلکٹر کی سیر کر لی ہو. لیکن نہیں، اس کی تنخواہ، اس کی پگار بہت کم ہے، لہٰذا یہ گھٹیا لیتا ہے. میری پگار بہت اچھی ہے، لہٰذا میں اچھے قسم کا سینڈوچ لیتی ہوں. تو اب وہی کہہ رہا کہ تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہمارے یہاں عورتیں شہزادیاں گھروں میں ٹھار سے بیٹھتی ہیں، کھاتی ہیں، پکاتی ہیں، سوتی رہتی ہیں. بالکل
اور مرد جو کماتا ہے، انہوں نے کہا یہ ظلم ہے کہ مرد کماتا ہے. میں نے کہا یہ بھی ظلم ہے کہ عورت کھاتی ہے اور مرد دیکھتا ہے. اگر اس کے پاس تنخواہ نہ ملے تو تم اسے کھلاؤ گے نہیں اس میں. تو یہ دو زندگیاں تو ایک ساتھ رہ سکتی ہیں، مگر دو کو باندھ کے ایک زندگی آپ نہیں کہلا سکتے. تمہارے یہاں زندگی الگ الگ ہے، ہمارے یہاں زندگی دونوں کو ملا کے ایک ہے. یہی فرق ہے ہمارے کلچر میں اور تمہارے کلچر کے اندر. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عورت بن کے ترقی کرے، مرد بن کے ترقی کرے. یہ جب کمپلیکس ہو گیا کہ عورت مرد بننے لگی اور مرد اپنی ڈیوٹی سے بھاگنے لگا کہ میں کیوں پریشان ہوں، میں کیوں فریض دوں، آدھے یہ فریض کے پیسے، آدھا میں، کارپیٹ آدھی اس کی، آدھی میری، کار اس کی، آدھی میری، بنگلہ اس کا، مورگیج اس کے نام، میرے نام آدھا آدھا. یہ انصاف تو نہیں ہوا. اس لیے کہ بنانے والے نے جو دونوں کا ڈیزائن الگ الگ بنایا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بنانے والا کوئی اچھا انجینئر نہیں تھا، اس کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کیسے کیا بنایا جائے. اس لیے کہ جب جیون بنایا گیا، زندگی بنائی گئی، تو پرپز آف لائف پہلے اس نے طے کیا ہوگا بنانے والے نے. اس لیے کہ بنانے والا کوئی کمزور عقل کا نہیں تھا. اس کی یونیورس میں ایک ایک چیز، آئٹم، اگر کسی ایک چیز پہ کوئی ریسرچ کر لے تو وہ اسکالر کہلاتا ہے. تو جب اس کے کارخانے کی ایک چیز کے ریسرچ کرنے والے کو آپ پڑھا لکھا کہتے ہیں، تو جس نے پورا یونیورسل سسٹم ڈیزائن کیا ہو بغیر کسی کے مشورے سے، وہ اتنا بھی پڑھا لکھا نہیں ہوگا جتنا یورپ کا سائنٹسٹ. اندازہ لگائیے کہ اگر اس نے ایک آنکھ بنا دی تو آپ آنکھ کے ڈاکٹر بن گئے 25 برس کے اندر، آئیے اسپیشلسٹ. تو آپ کو پڑھ لکھ جائیں اس کی آنکھ کے ڈیزائن کو سمجھنے کے بعد، اور وہ اتنا بھی نہ پڑھا لکھا کہلائے جتنے آپ، یہ بے وقوفی کی بات ہے. تو لہٰذا اس نے جس چیز کو جس انداز سے بنایا ہے، ایک انجینئر مکان بناتا ہے تو اسے چرچ بنانا ہے، ٹیمپل بنانا ہے، مسجد بنانی ہے، سنیما بنانا ہے، کیا بنانا ہے، اسکول، کالج، تھیٹر، کیا چیز، ویئر ہاؤس، سب کے ڈیزائن بتائیں گے کہ اس کا پرپس کیا ہے. تو اسی طریقے سے جب اس نے زندگی بنائی ہے تو زندگی کا کوئی نہ کوئی پرپس تو ہوگا، ایم اور آبجیکٹ تو ہوگا، ڈیسٹینیشن تو ہوگا. یا یہ کہ وہ ایسے بیٹھا ہوا بنا رہا تھا، ایک زندگی بن گئی، یہ کیا ہے تو پتہ نہیں کیا ہے، چلو اس کو زندگی دے دو. اچھا چلو زندگی بن گئی، کیا مقصد کیا ہے اس کا؟ کچھ نہیں، بس ایسے فار نتھنگ، ایکسپریمنٹ کر رہے تھے. جیسے کوئی آرٹسٹ کلر ملاتا ہے، کمبینیشن سے ایک بن گیا. تو ایسے ہی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی بھی مختلف رنگیں ملا کے اللہ نے وقت کے کینوس کے اوپر اپنے اقتدار اور علم کے برش سے اپنے سمجھ کے رنگوں کو ملا کے ایک جیون بنا دیا، اس کو انسان کہنے لگے. اس کا ایک ایم ہے، ایک آبجیکٹ ہے، ایک منشا ہے. تو زندگی کا پرپس کیا ہے یہ مذہب جانے. اس لیے کہ اس نے کانسٹیٹیوشن انسان کے ساتھ پیدا کیا ہے. کس طرح تم جیون بتاؤ گے، اس کے لیے یہ قانون ہے، یہ مذہب ہے، یہ دھرم ہے. آپ کہیں گے کہ یہ قانون بڑا سخت ہے، تو قانون پہ چلانے والا بھی اس کے ساتھ ساتھ بھیجا. اس کو آپ کو پیغمبر کہہ لیجئے، پروفٹ کہہ لیجئے، اوتار کہہ لیجئے، کسی بھی روپ سے کہہ لیجئے، تاکہ انسان یہ نہ کہہ سکے کہ قانون بڑا سخت تھا، ہم سے پریکٹس نہیں ہو سکی. تو اس لیے قانون والا جسم اور شکتی لے کے آتا ہے میں انسانوں کی طرح، اور اس پر جیون بتاتا ہے، تاکہ کل کو آپ یہ نہ کہہ دیں کہ قانون بڑا ٹف رب تھا، ہم سے ہو نہیں سکا. تو اس نے عمل کر کے بتا دیا. تو ایک تو ہوا پرپز آف لائف کے جیون کا منشا کیا ہے، اس کو مذہب بتائے گا. ایک ہے جیون چلتا رہے، کنٹینیوٹی آف لائف. تو یہ کنٹینیوٹی جو ہے قدرت نے دو زندگیوں کو جوڑ کے رکھی. ایک کا نام عورت رکھا، ایک کا نام مرد رکھا. یہ الگ الگ تھے، ان دونوں کو قدرت نے پلس مائنس کو ایک جگہ رکھا اور اس سے ایک رزلٹ پیدا کیا، اس کا نام زندگی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو مرد سے اکیلے یہ کام لے سکتا تھا یا عورت ہی سے اکیلے یہ کام لیتا. بایولوجی میں اپنے بچوں نے پڑھا ہوگا کہ اللہ نے ایسی بھی مخلوق بنائی ہیں کہ جس میں فیمل ہوتی ہے، میل نہیں ہوتا. ہم لوگ بھی ایسے ہیں کہ میاں بیوی میں زندگی بھر میل نہیں ہوتا، بہت سی ایسی بھی زندگی ہے. تو اگر ایسا سسٹم ہوتا کہ
مرد ہی بچے پیدا کیا کرتا، کیا پریشانی کی بات ہے، ہیلدی تھا، مضبوط تھا، کوئی پرابلم بھی نہیں تھی. مگر قدرت نے ایک سسٹم رکھا کہ جو زندگی جنم لے وہ زندگی کے دو روپ ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسٹنکٹ اس کو گائیڈ کرے، جیسے اینیمل لائف کے لیے کسی کتاب کی ضرورت، کسی ریلیجن کی ضرورت، کسی پیر پیغمبر کی ضرورت، کسی اوتار کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اینیمل انسٹنکٹ اس کو گائیڈ کرتی ہے. میرے بچے، چھوٹے سے بلی کا بچہ، بہت چھوٹا سا بیچارہ کہ پانی میں بھیگ گیا تھا، نالی میں پڑا ہوا تھا، اسے اٹھا لایا. اس کی آنکھیں بھی بند تھیں، پتہ نہیں کہاں اس کے ڈیڈی امی کمبر چلے گئے ہوں گے اسے چھوڑ چھاڑ کے. آدمی ہی نہیں چھوڑتے، جانور بھی چھوڑ دیتے ہیں یا چھوڑا دیا جاتا ہے. انہوں نے اس کو گرم پانی سے نہلایا، اس کو اسپرے جو تھا اس کو کیا، بچے نے دودھ پلایا، اس کو اپنے پاس رکھا، رضائی بچھونے میں اس کو رکھا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بلی کا بچہ جب بڑا ہوگا بیچارہ تو کیا بنے گا؟ نہ ڈیڈی، نہ امی، نہ اسکول، نہ کوئی انسٹرکٹر، نہ کوئی ٹیچر، نہ کوئی ماسٹر، نہ میں کرے نہ ماں کرے گا. تھوڑے دنوں کے بعد تو وہ بالکل میاؤں کہنے لگا، جھپٹنے لگا، دوڑنے لگا، چوہوں کے پیچھے دوڑا، بالکل وہی انداز جو اس کے بزرگوں تھا. ارے بھائی، جب اس کا کوئی ماسٹر نہیں ہے، پیرنٹ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، تو یہ ساری خوبیاں اس نے سیکھی کہاں سے؟ کہاں؟ ان بچوں کو سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نیچر کنٹرول کرتی ہے. پر نیچر ریموٹ کنٹرول سے بچوں کو زندگی دیتی ہے، اور انسٹنکٹ اس کی گائیڈنس کے لیے کافی ہے، ان کی ہدایت کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اینیمل لائف کے لیے کوئی بھی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، چاہے ماں ہو یا نہ ہو، باپ ہو یا نہ ہو، اسکول ہو یا نہ ہو. ان کی انسٹنکٹ جب ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ خود ہی اپنی زندگی چن لیتے ہیں. ایسی بلی کا بچہ جس نے کبھی ماں نہ دیکھی ہو، باپ نہ دیکھا ہو، ہم نے بہت چاہا کہ یہ چھوٹا سا بلی کا بچہ آلو کھانے لگے، ٹماٹر کھانے لگے. بالکل اس نے بھوک ہڑتال کر دی، کھاؤں گا تو وہی کھاؤں گا جو میرے دھرم میں میری مینو لکھا ہوا، خوراک لکھی ہوئی ہے. تو معلوم ہوا کہ نیچر نے اس کو کنٹرول کیا ہے. اب اگر انسان بھی ایسے ہی پیدا ہوتا کہ انسٹنکٹ کو سے کنٹرول کرتی، اچھی چیزیں کھاتا، بری چیزیں نہ کھاتا، اچھی چیزیں دیکھتا، جو بری چیز ہوتی تو آنکھ خود بخود شٹر اس کا بند ہو جاتا، اچھی چیزیں سنتا، جب بری چیزیں سنتا، کسی کی برائی یا غیبت، تو خود بخود یہ کلوز ہو جاتے. تو اگر انسٹنکٹ کنٹرول کرتی انسان کو تو کیا پریشانی تھی؟ اسلام یہاں پر یہ کہتا ہے کہ یہ سنسار اور اس کی ساری یہ نعمتیں جو تم کو دی ہیں، یہ پہلی سٹیج ہے، پہلی دنیا ہے. اس میں جتنی بھی نعمتیں اور گاڈ گفٹ ہیں وہ سیمپل کے طور پہ ہیں. اس مال کو یوز کرو، بتاؤ اچھی ہے یا بری. ہم ایک اور دنیا ہے جو اس سے زیادہ ڈیولپ ہے، ہم تم کو اس دنیا میں لے جائیں گے. یہ دنیا تو ہم نے بطور گاڈ گفٹ کے دی ہے، یہ گفٹ ہے جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں یہ عطا ہے. گاڈ گفٹ، عطا جو بغیر کسی حق اور رائٹ کے ملے، یہ عطا ہے. ہم نے کوئی کام نہ کیا تھا، اس نے چاہنے والی ماں، محبت کرنے والا باپ، سکھ دینے والی عورت، گود کو گرمی دینے والے بچے، ہر چیز قدرت نے ہمیں دی. جیون، یہ سانس کا گا، یہ شباب، یہ جوانی، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہماری کسی خدمت کے رزلٹ میں نہیں دی تھی کہ ہم نے کوئی ورک کیا ہو، اس کا کوئی جاب کیا ہو اور اس کے نتیجے میں وہ خوش ہو کے ماں دے دے، باپ دے دے، یہ لو بیوی لے لو، یہ بچے لے لو. یہ سب کچھ ملا عطا کے طور پر، گاڈ گفٹ. وہاں ملے گا جزا کے طور پر، ریوارڈ. یہ دنیا سیمپل کے طور پر ہے. لو جوانی کیسی ہے؟ اچھی ہے. پسند آئی؟ کہ پسند نہ آتی تو بڑھاپے میں خضاب کیوں لگاتا؟ یہ خضاب لگانا بتا رہا ہے کہ جیسے بڑھاپا جوانی کو ڈھونڈ رہا ہو، کہ اگر اصلی نہ مل سکے تو نقلی ہی صحیح. یہ پلاسٹک کے پھول کیوں لگا ہے؟ کہ جب بہاریں روٹ گئیں اور فصل گل چلی گئی تو ہم نے کاغذ کے پھولوں سے دل بہلایا ہے. اس کے معنی ہے کہ آج بھی نظر ڈھونڈ رہی ہے کہ وہ بہار ملے، بہار رفتہ. لیکن یہ بہار تو نمونہ تھا، سیمپل کے طور پر. اگر تمہیں پرماننٹ بہار چاہیے
تو یہاں نہیں ملے گی، اس لیے کہ جب دنیا پرماننٹ نہیں ہے تو یہاں گاڈ کی پرماننٹ کیسے ہوگا؟ لہذا تم کو یہ وہاں ملے گی، وہاں کی جوانی ہمیشہ ہمیشہ، وہاں کی بہاریں ہمیشہ ہمیشہ، وہاں کے پھل ہمیشہ ہمیشہ، یہاں تو نمونے کے طور پر آپ کو دیا جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ دنیا عطا ہے، وہ دنیا جزا ہے، یہ بغیر عمل کے ملی ہے۔ اس دنیا میں عمل کرو تو وہاں ملے گا۔ یہ اسلام کی تھیوری اس دنیا کی اور اس دنیا کی۔ تو لہذا اگر قدرت ریموٹ کنٹرول سے جیون کو سدھارتی تو پھر ریوارڈ ملنے کا کیا سوال تھا؟ اگر کوئی پرنسپل خود ہی ایگزامینیشن ہال میں بچے کا خود ہی کوسچن سالو کر دے تو پھر فیل اور پاس کا کیا سوال ہے؟ سب کو پاس کر دیجیے۔ تو اسی طریقے سے چونکہ دنیا میں انسان کی پریکشا نہیں ہوتی اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جیسے جانور ہیں ان کی کوئی پریکشا نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے اس کے اندر، تو یہ جانور یہیں ختم ہو جائیں گے۔ ان جانوروں کے لیے نہ دوزخ ہے، نہ جنت ہے، نہ پنشمنٹ ہے، نہ ریوارڈ ہے، کیونکہ جو کچھ بھی انہوں نے ایکٹیویٹیز کی ہے اپنی سمجھ سے نہیں کی، ایک شکتی تھی، سپر پاور، جو زبردستی ان سے کام لے رہی تھی۔ ورنہ ہنی بنانے والی یہ بی کو کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ریوارڈ ملنا چاہیے تھا کہ اتنا بہترین سیرپ تم نے بنا دیا کہ جس کی نقل جو کر دے وہ ڈاکٹر کہلائے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جانور جو خوبیاں کے مالک ہیں ان کو کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا، اس لیے کہ خود ہنی بی کو یا بڑی بی کو یہ نہیں معلوم کہ میں جو شہد بنا رہی ہوں وہ کتنا شاندار ہے۔ وہ تو ایک شکتی لے جاتی ہے، پھولوں پہ بٹھا دیتی ہے، دوسری شکتی اس میں آپریشن کرتی ہے، سیلنج سے مال لے لیتی ہے، وہ بنا دیتی ہے، اسے فارمولا بھی نہیں معلوم کہ کروڑوں سال سے میں اسی دھرتی پہ ایک ہی قسم کے ڈیزائن کے مکان میں ایک ہی قسم کا فارمولا بنا رہی ہوں، کوئی انعام نہیں ملتا، اس لیے کہ آپ کے کسی ایکٹیویٹیز نے اس چیز کو جنم نہیں دیا، ایک سپر پاور نے آپ کو کمپیل کر کے یہ کام کرا لیا، نہ پنشمنٹ نہ ریوارڈ۔ انسان کو چونکہ اس دنیا سے گزار کر اس دنیا میں لے جانا تھا، لہذا اسے تربیت کی ضرورت تھی تاکہ اس کی لک افٹر کوئی کر سکے۔ لہذا باپ سے یہ کام ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ باپ جنم تو دے سکتا ہے، تربیت کیسے کر سکتا؟ تربیت کے لیے پیاری پیاری مدھر لوریوں کی ضرورت پڑتی۔ یہ چیخنے والا باپ خطرناک، یہ لمبی داڑھی، یہ لمبے مونچھے، بچے کو پیار کرتا تو وہ ڈر جاتا ہے، یا اللہ یہ گھوش کہاں سے آ گیا۔ تو لہذا مضبوط، اس کے سخت ہاتھ، اس کا نرم نازک بدن، دونوں میں کوئی سمجھوتا تو نہیں تھا۔ تو معلوم ہوا کہ مرد کے یہ کھدرے کھدرے ہاتھ بچے پالنے کے لیے نہیں ہیں، کلہاڑی اٹھانے کے لیے، پتھر توڑنے کے لیے، محنت کے لیے۔ تو اس کو محنت پہ لگا دو تاکہ یہ غذا، روٹی کپڑا مہیا کر سکے، پھر یہ بچہ اسے بھیڑیے لے جائیں گے، یہ کس پہ ہوگا؟ تو لہذا ایک نیا جیون دے دو تاکہ اس کی لوریاں اسے سلا سکے، اس کا نرم و نازک سینہ اس کو سکون دے سکے، اس کے پیارے پیارے کومل ہاتھ اس کو لیں، اور پھر اس عورت کے اندر سیلف سیکریفائس کی کوالٹی ہو تاکہ جب بچہ روئے تو یہ سو نہ سکے، بچہ بھوکا ہو تو یہ بے چین ہو جائے۔ میں نے کہا تھا کہ مرد کھا کے خوش ہوتا ہے، عورت بچے کو کھلا کے خوش ہوتی ہے۔ اب آپ اس کا نیچر چینج کر رہے ہیں تو پھر نیو بیبی پالیسی نہیں بنے گی تو اور کیا بنے گی؟ اس لیے کہ ماں بچے کو دودھ نہیں پلائے گی، وہ سوچے کہ جب بچے کو دودھ پلاؤں گی تو پھر یہ فش اینڈ چپ میکڈونلڈ میں کیسے مجھے ملے گا، مجھے چکن سوپ پینا ہے، اس لیے کہ فیشن چلا ہے آج کل۔ تو اب یہ میکڈونلڈ میں جا کے پیٹ بھرنے کی تمنا کبھی بچے کو تو نہیں پال سکتی۔ لہذا یورپ میں جو عورت کو ڈیزائن دیا، اس سے سیلف سیکریفائس چھین کے اسے ایک جیون بنا دیا، سیلفش، آزاد، مرد کی طرح ڈائلاگ بولنے والی عورت۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ زندگی تو بتا سکتی ہے مگر یہ مرد کے راہوں میں کانٹے تو بچھائے گی، کبھی سیج کے اوپر کلیاں نہیں بچھا سکتی۔ تھکے ہوئے مرد کو جہاں وہ ٹوٹ گیا تھا، باس کی باتیں سن کے، جاب سن کے،
محنت کر کے مقابلہ کر کے، چونکہ اس کو مقابلہ تھا باہر، یہ اس کو فیس کرنا پڑتا تھا. ہر آدمی وہاں پر اسٹرگل فور لائف کے لیے جھگڑ رہا ہے، اس کو بھی روٹی چھیننی تھی، اس کو بھی کمانا تھا. تو یہ ٹوٹا ہوا آیا. اگر گھر کی چار دیواری اس کو پناہ نہ دیتی تو یہ اگلے دن کام کرنے کے کبھی لائق نہ ہوتا. دن بھر کا تھکے ہوئے انسان کو ریسٹ تو مل سکتا تھا، سکون نہیں مل سکتا تھا. لہذا اس انسان کو جو کھلی ہوئی ہواؤں میں دوسروں سے مقابلہ کر رہا تھا، اسے گھر کی چار دیواری میں سکون کی ضرورت تھی، پرائیویسی، جو ایک انسان کو ڈینٹنگ پینٹنگ کا ایک کارخانہ ہے جہاں وہ ٹوٹا ہوا انسان پھر صحیح ہو سکے. اس لیے کہ جب وہ گیا تھا تو دوسروں سے مقابلہ تھا، باس کی گرم نگاہیں وہ دیکھ رہا تھا، مالک کی جھڑکیاں سن رہا تھا، دوسروں سے مقابلہ کر رہا تھا. آج ہی ہو چکا تھا، ٹوٹ چکا تھا، سوسائڈ کرنے کے ذریعے سوچ رہا تھا بھاگ جاؤ یہاں سے. لیکن جب شام کو تھکا ہوا آیا اور دروازے پہ اس کا استقبال ایک مسکراہٹ نے کیا اور نرم آنکھیں اس کی راہوں میں بچھنے لگیں، تو یہ ٹوٹی ہوئی زندگی پھر اسمبل ہونے لگی اور اس کو سکون ملا. اب اگر اس انسان کو کل میدان میں بھیجنا ہے پھر محنت کے لیے، تو پھر اسے سکون کی ضرورت ہے. وہ سکون دے سکتا ہے جو خود ٹوٹی ہوئی نہ ہو. لیکن اگر یہ بھی کسی کارخانے میں ٹوٹی ہوئی ہے، وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ دو ٹوٹے ہوئے گھر میں آئیں گے تو وہ ادھر منہ پھیر کے سو جائے گا، وہ پھر ادھر منہ کے سو جائے گا. اگلے دن کی زندگی کا خدا مالک ہے. اگر یہ یورپ تسلیاں نہ دیتا تو یہ کب کے بھاگ چکے ہوتے. مگر وہ تو اچھا ہوا کہ ٹیلی ویژن کے میڈیا نے پھر ان کو تسلی دی، کام کیے جاؤ میاں، پروگریس اسی کو کہتے ہیں. تو یہ وہ لوریاں ہیں کہ جیسے کسی بچے کو ماں کا دودھ تو نہ ملے، صرف نیپل دے کے بہلایا گیا ہو. تو اسی طریقے سے پورا کلچر ہمارا نیپل دے کے بہلایا جا رہا ہے. باقی باتیں